الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. قرآن مجید کی بہت پیاری آیت کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. وہیں پہ دوسری آیت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو خدا کا حکم ہے کہ ہمیں بھی اس نیکی کا جواب نیکی سے دینا چاہیے. اور اس کائنات میں جس وجود نے انسانیت پر سب سے بڑی نیکی کی اس وجود کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ. نعرہ حیدری بھی لگا دیں.
جس وجود نے سب سے زیادہ نیکی کی وہ وجود حضرت رسول ہے، کہ جس نے انسانوں کو بتوں کے سجدوں سے نکال کر وحدہ لا شریک کے مقابلے میں جبیں جھکانے کا بولا، کہ وہ زمانہ کہ جس میں انسان کو نہ نجاست کا پتہ تھا نہ طہارت کا پتہ تھا، یہ رسول تھے جس نے تمیز دی کہ نجس کیا ہوتا ہے، طاہر کیا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ جس میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، رسول نے بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ سیدہ اپنے خطبے میں فرماتی ہیں عرب وقت تم یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے، مطلب وہ گلیاں جس میں اونٹ بھی پیشاب کرتے تھے اور پانی نجاست کے ساتھ جمع ہو جاتا تھا، تم اس پانی کو پیا کرتے تھے۔ یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، کہ آپ تاریخ اعراب پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ عرب اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتا تھا، جس رسول نے یہ بتایا کہ حلال نکاح کیا ہوتا ہے، حرام نکاح کیا ہوتا ہے، کہ وہ عرب کا زمانہ جس میں مہینوں مہینوں گزر جاتے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ نہانا کیا ہوتا ہے۔ اب جو عرب مہینوں میں ایک بار نہائے، اس عرب کو رسول نے دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا، کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل جنابت، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، کبھی غسل نشاط، اتنے غسل بتا دیے کہ ویسٹرن ورلڈ کے ایک لیکھک نے یہ لکھا کہ جس نے پوری کائنات میں صفائی کا کنسیپٹ دیا 1400 سال پہلے، وہ مسلمانوں کا نبی محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کہ جس نے بت پرستی سے نکالا وحدہ لا شریک کی دربار میں لایا، کہ آج بھی بعض لوگ اسی بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان کسی بت کے سامنے نہیں جھکتا، وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب رسول نے اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں کیں، تو ظاہر امت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے احسان کا بدلہ ہم چکانا چاہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، آپ کہیں تو آپ کو دے دوں۔ کسی نے کہا میرے پاس نخلستان ہیں، باغوں کے باغات ہیں، اگر آپ کہیں کہ یہ سارے نخلستان یا رسول اللہ آپ کے نام کر دوں۔ یہاں پہ رسول منتظر تھے کہیں تو کیا کہیں، کہتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن اس آیت کے کہنے سے پہلے نبی نے حکم دیا کہ جا کر بلال اذان دو، جبکہ وقت نماز نہیں تھا اور بلال نے اذان دینا شروع کر دی۔ پورے شہر کے لوگ پریشان تھے، ارے نماز کا وقت نہیں ہے، کہیں بلال سے غلطی تو نہیں ہو گئی، غلط وقت پہ اذان دے رہے ہیں۔ پورے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، پھر نبی نے حکم دیا کہ میرا ممبر جس طرح رکھا ہوا تھا اس طرح نہ رکھنا، میرے ممبر کی صورت، میرے ممبر کی جگہ اس طرف کرنا جہاں پہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، جہاں میری شہزادی کا گھر ہے۔ پھر ممبر کو اسی طرف رکھا گیا۔ اب ممبر پر گئے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں بلایا، وقت نماز نہیں ہے۔ فرمایا اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، کئی اللہ کے اہم کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا مجھے اپنی محنتوں کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے۔ فرمایا بس ایک چیز چاہیے کہ مودت فی القربہ، میرے قربہ سے مودت و محبت کرنا۔ اب سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ قربہ کون ہے؟ تو ممبر سیدہ فاطمہ کے گھر کی طرف تھا۔ فرمایا جو اس گھر سے محبت کرے گا یہ اصل میں اجر رسالت ہے۔ اب مسلمان حج کرنے جائے تو حج کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ نماز پڑھو تو نماز کس نے سکھائی؟ رسول نے سکھائی ہے۔ سجدے کرو گے تو سجدے کس نے سکھائے؟ رسول نے سکھائے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھو تو روزے کس نے سکھائے؟ رسول نے سکھائے۔ تو یہ ساری عبادتیں مقام قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ پائی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی سجدہ کرے پر اس سجدے میں محبت حسین نہ ہو، اگر کوئی سجدہ کرے اور اس سجدے میں محبت امام حسن نہ ہو تو وہ سجدے منہ پہ مارے جائیں گے، کیونکہ جس نے احسان کیا، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ محمد اور آل محمد سے محبت کی جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا 1400 سال کے بعد اگر ہم اظہار محبت کریں تو کیسے کریں؟
مثلاً اگر رسول خدا کے زمانے میں ہوتے اور رسول فرماتے جو میری آل سے محبت کرے گا یہی اجر رسالت ہے، تو اس زمانے میں ہم امیر المومنین سے محبت کرتے، ہم حسنین سے محبت کرتے، ہم 4 گفٹ 4 ہدایہ لے کر جاتے، بولتے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ لیکن سوال ہے کہ آج کے زمانے میں جب کہ بظاہر امام حسن ہمارے سامنے نہیں ہیں، امام حسین دنیا سے جا چکے ہیں، شہزادی کونین دنیا سے جا چکی ہیں، تو آج ہم اظہار محبت کیسے کریں؟ تو فرمایا اگر کوئی کہے کہ مجلس میں کیوں جا رہے ہو، جشن کیوں مناتے ہو، ذکر محمد اور آل محمد کیوں کرتے ہو، یہ بڑا سوال ہوتا ہے نا، شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرتے ہیں، شیعہ اتنے جلوسوں میں کیوں جاتے ہیں، شیعہ اتنا ذکر محمد اور آل محمد کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء فرماتے آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مجلس ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، ان کے غموں میں غمگین ہونا، یہ اجر رسالت محمد مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ آج امام حسن تو نہیں ہیں کہ مولا سے جا کے ملیں، یہی طریقہ ہے اظہار عقیدت کا، 4 قصیدے پڑھنا، اظہار محبت کرنا، اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرنا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے حسن ابن علی سے محبت ہے، لیکن جس نے امام حسن کو تکلیف دی مجھے اس سے بھی بڑی محبت ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو کہے کہ بابا آپ سے تو بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن پڑوس میں جو آپ کو صبح سے شام تک گالیاں دیتا ہے بابا اس سے بھی میری بڑی عقیدت ہے، تو باپ بھی کہے گا لعنت ہے تیری محبت پہ۔ یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے۔ اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کے دشمن سے محبت نہیں کی جاتی ہے۔ خدا اگر رسول سے محبت کر رہا ہے تو یہ بھی کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اگر مصطفیٰ سے محبت ہے تو ابو لہب سے محبت نہیں ہو سکتی، اگر علی اور حسنین سے محبت ہے تو ان کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اجر رسالت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت ہو، اور واللہ 1400 سال میں اگر کسی نے واقعاً اظہار محبت کیا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آج اگر کوئی عالم اہل سنت بھی 4 فضیلتیں اہل بیت کی بیان کر دیتا ہے تو نیچے کمنٹس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ لگتا ہے یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ فخر ہے کہ جہاں فضائل اہل بیت کا نام آتا ہے وہاں لفظ شیعہ آتا ہے، جہاں محمد اور آل محمد کا نام آتا ہے وہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کا نام آتا ہے۔ کسی برادر نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ ہم برادران اہل سنت کے دل میں غم اہل بیت نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہوگا، کہ ہم بھی ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھی غم ہوتا ہے جب ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر غم مناتے کیوں نہیں؟ غم کا ہونا اور ہے، غم کا منانا اور ہے۔ اب خوشی ہو تو فرماتے ہیں چہرے پہ پھر مسکراہٹ بھی تو ہوتی ہے نا۔ ایک مومن کہے میں خوش ہوں لیکن رو رہا ہو، کوئی کہے غم ہے لیکن اسی غم کے دن بیٹے کی شادی رکھے، تو یہ کنٹرڈکشن ہے۔ دنیا کہے گی غم ہے، تو میں نے کہا دیکھیے یہ جو کیفیات انسان کی ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ناچ رہا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ بھنگڑے ڈال رہا ہے تو آپ کہیں گے خوش ہے۔ لیکن میں نے کہا دیکھو غم اور خوشی ایک ایسی کیفیت ہے جس کو کیفیت باطن بولا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دل میں خوش نہ ہو، آپ کا بڑا گھر دیکھ کے، آپ کی بڑی گاڑی دیکھ کے اندر سے جل رہا ہو، لیکن سامنے بول رہا ہو ماشاءاللہ، ہاں آپ کو اظہار کروا رہا ہو کہ جناب میں کیا ہوں، آپ کی ترقی پہ بڑا خوش ہوں، لیکن اندر میں ہو سکتا ہے نہ خوش ہو۔ تو غم اور خوشی کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت باطن ہے، یہ اندر ہوتی ہے۔ یہ جب تک باہر نکلے نہیں تو انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ مجھے کیسے پتا آپ غمگین ہو، مجھے کیسے پتا آپ خوش ہو، جب تک کیفیت باطن باہر نکل کے نہ آ جائے۔ تو کہا نہیں ہمارے اندر غم ہے لیکن ضروری تھوڑی ہے ماتم کرنا، ہمارے اندر غم ہے لیکن ضروری تھوڑی آپ شیعوں کی طرح رونا، ہمارے اندر خوشی کا اظہار ہے لیکن ضروری تھوڑی ہے نعرے لگانا، قصیدے پڑھنا، مجلسیں رکھنا۔ ہاں خوشی ہے اندر، غم ہے اندر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک میرا دوسرا سوال ہے، مثلاً آپ ہندوستان کے لکھنؤ میں چلے جائیں یا پاکستان کے کراچی میں آ جائیں جہاں پہ سارے لوگ مسلمان رہتے ہوں، ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، کہیں بھی۔ تو میں نے کہا جب مسلمان علاقوں میں جاتے ہیں تو جب وقت
نماز ہوتا ہے تو ہر مسجد سے کیا آتی ہے؟ اذان آتی ہے. اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ ہر 15-20 میٹر پہ ایک مسجد ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اذانیں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ اب کسی کا روزے کا کھولنے کا کون سا ٹائم، کسی کا کون سا ٹائم. تو اذانیں شروع ہوتی ہیں اور آدھے گھنٹے یہ اذانیں چلتی رہتی ہیں. اور شیعوں کی اذانیں تو ماشاءاللہ لمبی بھی ہوتی ہیں، اذان کم مصاحب زیادہ لگتا ہے. حالانکہ مستحب ہے کہ اذان جلدی دی جائے، اذان کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے. ایک مسجد سے اذان، دوسری مسجد سے اذان، تیسری مسجد سے اذان. اور رہنے والے کون؟ سارے کے سارے مسلمان. ایسا نہیں کہ کراچی میں کوئی ہندو ہو کہ ہم اذان دیں، ایسا نہیں کہ آپ انڈیا کے کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں سارے کے سارے مسلمان ہو، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کم از کم 40, 50, 60, 70 مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں ہوتی ہیں. میں نے کہا اچھا اذان میں بولتے کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، گواہی دیتا ہوں محمد اس کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کا رسول ہے. میں نے کہا بھائی یہ کسے بتا رہے ہو اللہ بڑا ہے؟ پورا شہر مسلمانوں کا. اور دن میں 5 مرتبہ مسلمان کو بتا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اور پھر مسلمان کو کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ یہاں مسجد میں، شیعوں کی مسجد ہے نا، ہر مومن آئے تو مومن کو پکڑ کے بولوں پنجتن 5 ہیں، معصوم 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں. پھر مومن بیٹھ جائے، پھر 10 منٹ کے بعد بولوں پنجتن 5 ہیں، ہاں معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں. آپ ایک بار سنو گے، 2 بار سنو گے، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میں شیعہ اور آپ مجھے ہی بتا رہے ہو کہ پنجتن 5 ہیں. آجا ساتھ میں کوئی اہل سنت کی مسجد ہے، وہاں جا کے بولو کہ معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں. تو آپ چڑو گے. بولوں نہیں، دن میں 5 مرتبہ تجھے بتاؤں گا کہ پنجتن 5 ہیں، معصوم 14 ہیں اور امام کیا ہیں؟ 12 ہیں. تو جسے پتہ ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ بولو کہ میں شیعہ ہوں، شیعہ کو کیا بتا رہے ہو آپ کہ معصوم 14 ہیں؟ تو سوال ہے جو پوری بستی مسلمانوں کی ہے، اس مسلمانوں کی بستی میں ایک مسجد نہیں 70-80 مسجدوں سے یہ اعلان ہو رہا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ 4 بار اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. میں نے کہا اذان کس لیے دے رہے ہو؟ نمازیوں کو مسجد میں بلانے کے لیے. تو سیدھا کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. جس طرح عید کی نماز میں ہوتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، بات ہی ختم ہو گئی کہ نماز شروع ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ ڈیلی اعلان کرنا کہ اللہ بڑا ہے، یہ ڈیلی 4 بار اعلان کرنا کہ اللہ بڑا ہے، پھر پیش امام نماز میں اقامت میں یہ 2 بار کہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا مجبوری ہے. میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہ دین اسلام کا حکم ہے، کیونکہ عقیدہ کیفیت باطن کا نام ہے. عقیدہ اندر کی کیفیت کا نام ہے. کیسے پتا چلے کہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ جب تک میں اظہار نہیں کروں گا تب تک پتا نہیں چلے گا. میں نے کہا اسی طرح غم بھی کیفیت باطن کا نام ہے. جب تک سینے پہ ہاتھ نہیں آئے گا، جب تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا، جب تک منہ پہ نعرہ حیدری نہیں آئے گا، تو کیسے پتا چلے گا کہ تیرے وجود میں خوشی پائی جاتی ہے یا غم پایا جاتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد عجل فرجہم. تو اجر رسالت ہر مسلمان پہ واجب ہے. اگر عمرہ کرے، طواف کرے، لیکن حضرت رسول کا اجر ادا نہ کرے تو عمرہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ رسول نے وہ حدیث فرمایا علی اگر کوئی احد کے پہاڑ جتنی اللہ کی راہ میں خیرات دے دے، اگر پورا سال روزے رکھے، پوری زندگی اللہ کے سجدوں میں گزر جائے، لیکن اگر اس کے دل میں تیری اور تیرے آل کی محبت نہ ہو تو ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں. دیکھیے رسول بھی بارہا مختلف اعمال سے یہ بتاتے تھے کہ میں علی اور آل علی سے کتنی محبت کرتا ہوں. حدیث بڑی پیاری ہے. ملتا نبی کی خدمت میں
جو بھی آتا تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، بے اولاد تھا، قرض دار تھا، یا رسول اللہ میرے حق میں کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ کہتے نبی اب دعا مختلف انداز میں کر سکتے تھے، لیکن بارہا اپنی دعاؤں میں محمد اور آل محمد کے ذکر کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی محبت میں ہی تمہاری فلاح و بہبود ہے، کیونکہ ان سے محبت کرو گے تو ان کے کردار سے محبت کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو ان کے دشمنوں سے اور ان کے کردار سے دوری کرو گے تو تمہارے وجود میں نور و نورانیت آ جائے گی۔ اب جو بھی آیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ فرماتے نبی جب بھی دعا کرتے تھے ایک خاص انداز میں دعا کرتے تھے، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ کا ایک بیمار آیا اس انداز سے دعا کی، دوسرا بیمار آیا اسی انداز سے دعا کی، تیسرا بیمار آیا اسی انداز سے دعا کی۔ اب ظاہر ہے اطراف میں جو بیٹھے تھے سب کے دل خوش تو نہیں ہوتے تھے نا آل رسول کا نام سن کے، تو انہوں نے آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ دیکھو ارے یہ کیسے انصاف کی بات ہے، رسول ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں کس کا نام لیتے ہیں؟ علی کا نام لیتے ہیں۔ آج کہہ دو کہ یا رسول اللہ ایک دو دعا میں کبھی اس کا نام بھی لے لیں، ہم بھی تو محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی اس کا نام لے لیں۔ اب یہ کہاں جانتے تھے دعا قبول کروانی تھی، دعا کو ناکام تو نہیں کروانا تھا، تو یہ کہنے ہی والا تھا۔ تو اس کے دوسرے نے کہا جناب صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیا مطلب صبر کرو؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے رسول علی کا نام لیتے ہیں، کبھی کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے، تو پھر مجبوری کی حالت میں آپ کا نام لے کے دعا کرنی ہوگی یا میرا نام لے کے دعا کرنی ہوگی۔ کہتے واقعہ مکے کا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور وہاں پہ اتنے عرصے کے بعد اتفاق سے یہ دونوں بھی نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اسی وقت امیر المؤمنین رسول خدا کی خدمت میں آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے حق میں دعا کیجئے۔ اب یہ سننا تھا کہ جیسے ان کی تو قسمت چمک گئی ہو اور بڑی خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے، بس اب یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے۔ کتاب مروج الذہب ہے، کہتے رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے، بڑے عجیب انداز میں دعا کی۔ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اے خدا علی پر رحم فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اب ملتا ہے دل میں جو نفاق تھا وہ زباں پہ نکل کے آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، ارے ہم سامنے بیٹھے ہیں کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجئے۔ کہتے یہ کہنا تھا، رسول کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ ہاں؟ اور کبھی امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ بار بار دعاؤں میں میرا نام لیتے ہیں، تو رسول نے فرمایا علی جب میں دعا کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے بعد کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون ہے، کہ تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شیعہ بھی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ خدا کو کس کا واسطہ دیں، تو پنجتن سے زیادہ عزیز شخصیات ملتی ہی نہیں ہیں، کہ تبھی ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، جن کا وجود مقرب ترین وجود ہے پروردگار عالم کی ذات کے مطابق، تبھی فرمایا کہ ان کی محبت میں خدا نے کامیابی رکھی ہے۔ بعض احادیث میں حل الدین الا الحب والبغض، فرمایا کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دین کا خلاصہ یہی ہے، یا محبت ہے یا بغض ہے۔ صحیح محبت تو جنت، غلط محبت تو جہنم۔ بغض بھی اس سے کرنا جو قابل بغض ہو، نفرت بھی اس سے کرنا جو قابل نفرت ہو، اور محبت بھی اس سے کرنا جو قابل
محبت ہو۔ یہ اہل بیت نے اپنے کردار سے سکھایا۔ اگر ان کے چاہنے والوں کے دل میں اگر کوئی غلط محبت بھی آ جاتی تھی، فوراً اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اسے کریکٹ کرتے تھے، کیونکہ غلط محبت اگر قبلہ زندگی بن گیا، اگر ڈائریکشن غلط محبت بن گئی تو انسان کا عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ غلط۔ امام حسن کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، کہتے مولا حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خرابہ، ایک ٹوٹی ہوئی جگہ تھی۔ دیکھا مولا کا ایک چاہنے والا، ایک دیوار ہے، اس دیوار کی طرف اس کے ہاتھ میں تیر و کمان ہے اور یہ نشانہ لے کے اس دیوار پہ تیر مارنا چاہتا ہے۔ کہ جیسے تیر مارنے والا تھا اور گویا تیر کمان سے نکلنے والا تھا تو امام حسن نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، کہ جیسے یہ تیر کو کمان سے نہ نکالے۔ اس نے مڑ کے دیکھا، کون؟ حسن ابن علی۔ کہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھوں کو چھوڑیے چھوڑیے۔ امام نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، پھر امام نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہ مولا آپ نے تو غضب کر دیا۔ امام نے کیا ہوا؟ کہ مولا میں کئی سالوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ امام نے کہا اس لمحے میں کیا ہے؟ کہ مولا کسی نجومی نے مجھے بتایا تھا کہ ہر 100 سال کے بعد آسمان کے اوپر 2 ستارے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے قریب آتے ہیں اور اسی وقت اگر کوئی تیر کسی دیوار پہ مارے تو پوری دیوار سونے کی بن جاتی ہے۔ تو کہ مولا میں کروڑ پتی بننے والا تھا، میں ارب پتی آج بننے والا تھا۔ مولا کتنے دنوں سے اس نجومی سے پوچھ رہا ہوں، ڈیلی رات کو آتا ہوں آسمان کو دیکھتا ہوں مولا، آج وہ گھڑی تھی اور آپ نے مجھے کروڑ پتی بننے سے کیا کر دیا؟ مولا روک دیا۔ امام نے کہا اچھا، کہا مولا اب ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں اور وہ لمحہ قریب آیا تھا اور آپ نے اسی وقت آج ہی پکڑنا تھا آپ نے مجھے۔ مولا کل پکڑ لیتے، دوپہر کو پکڑ لیتے، آج آ کے آپ نے پکڑ لیا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تیر و کمان اٹھا۔ اس نے تیر و کمان اٹھایا۔ کہا مولا یہ ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں۔ امام نے کہا اٹھا لے، اتفاق ہے پھر شاید مل جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ اس نے تیر و کمان اٹھایا، اس نے تیر کو کھینچا اور جیسے کھینچا اور آسمان میں دیکھا وہ ستارے پھر قریب آ چکے تھے۔ اب یہ تیر کو چھوڑنے والا تھا، اس کی خوشی کا عالم تھا کہ مولا تو معجزہ ہو گیا ہے، جو ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں یہ آج پھر مل چکے ہیں۔ اب چھوڑنے ہی والا تھا، مولا حسن نے پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اب دیکھیے اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، جو ارب پتی اور کروڑ پتی بننے والا تھا ایک لمحے میں، لیکن مولا بار بار ہاتھوں کو پکڑ رہے ہیں۔ کہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ ستارے آپس میں مل چکے ہیں۔ اتنی دیر تک امام نے پکڑا کہ وہ ستارے پھر کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ کہ مولا آپ نے پھر مجھے کروڑ پتی بننے سے روک لیا، مولا پھر ارب پتی بننے سے روک لیا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، نجومی نے بتایا ایک بار ہوتا ہے۔ امام نے کہا چلو پھر تیر و کمان اٹھا۔ اس نے پھر تیر و کمان اٹھایا، پھر اس نے اسی طرح تیر کو کھینچا، پھر ستارے آپس میں ملنے لگے۔ امام نے پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا مولا یہ کر کیا رہے ہیں؟ بار بار کرشمہ معجزہ ہو رہا ہے، ستارے مل رہے ہیں، مولا یہ بار بار چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ کہتا ہے اس نے پھر امام نے کہا تیر و کمان اٹھا۔ اب اس نے تیر و کمان اٹھایا، امام نے کہا تیر کو کھینچ، اس نے پھر تیر کو کھینچا، لیکن اب جب کھینچا تو ستارے ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ اس نے کہا مولا یہ بار بار ہونے والا نہیں ہے، یہ قسمت سے ہو رہا تھا، ستارے مل رہے تھے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، تو تیر کو کمان سے چھوڑ دے، تو تیر کو رہا کر دے۔ کہ مولا ستارے نہیں ملے تو دیوار سونے کی نہیں بنے گی۔ امام نے کہا میں کہتا ہوں تیر و کمان آزاد کر۔ اس نے تیر کو کمان سے جیسے چھوڑا اور جیسے دیوار پہ لگا تو پوری دیوار سونے کی بن گئی۔ فرما ہم دیواروں کو سونے بنانے کے لیے ستاروں کو ملانے کے محتاج نہیں ہیں۔ فرما ہم بس ارادہ کریں تو دیوار سونے کی بن سکتی ہے۔ اور کہا کہ تو نے شاید غور نہیں کیا، جب میں کہتا تھا تیر کو کھینچ تو ستارے ایک دوسرے کے قریب آتے تھے، اور تجھے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کو سونا بنا سکتے ہیں، دیوار کو سونا بنا سکتے ہیں۔ کہ مولا جب آپ یہ چاہتے اور ہر چیز سونا بن سکتی ہے تو مولا بنا کیوں نہیں رہے؟ امام نے فرمایا تمہارے پاس وہ دولت ہے جو امیروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر تجھے یہ سونا چاہیے آج میں حسن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک چیز مجھے واپس کر دے۔ مولا کیا آپ مجھ سے لیں گے اور کیا مجھے دیں گے؟ کہ جس بھی دیوار کو بولے گا پوری سونے کی بن جائے گی، سارا سونا تیرا، لے جا امیر بن جا، لیکن ہماری محبت ہمیں واپس کر دے۔ کہنے لگا مولا واللہ دنیا بھی دی جائے آپ کی محبت واپس نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا اب بتا تو امیر ہے
یا سونے والے امیر ہیں، جبکہ تو اتنی قیمتی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کبھی خود کو غریب نہ بولا کر۔ جس کے دل میں محبت محمد اور آل محمد ہے، فرمایا اس سے بڑا امیر روئے زمین انسان نہیں ہے، کیونکہ اسی محبت کے بدلے میں خدا تجھے وہ کچھ دے گا جس کا تم نے زندگی میں تصور نہیں کیا۔ یہ بڑی حدیث ہے نا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مطلب زندگی کس کی محبت پہ گزرے؟ محمد اور آل محمد کی محبت میں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب ایک 15 منٹ کے لیے کھڑکی آپ کے لیے کھول رہا ہوں، ذرا غور سے، اور آپ کی بچوں کے لیے کھڑکی بڑی اہم ہے۔ دیکھیے پوری زندگی انسان کی جو گزرتی ہے وہ محبت میں گزرتی ہے، پوری زندگی۔ صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے، 9 مہینہ ماں بچے کو شکم میں رکھتی ہے اس کی محبت کی خاطر۔ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا 9 مہینہ ایک ماں بچہ شکم میں رکھتی ہے، 9 مہینہ 9 منتھ، یہ بچہ 9 مہینہ ماں کو کچھ نہیں دیتا، یہ ہو کہ ماں کو بہت کچھ دے، نہیں، 9 مہینہ تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے، جو برتھ کا انسان کو پین ہوتا ہے، اور چلو پیدا ہو جائے تو اب ماں کو خوشی دے، نہیں، پھر ماں 2 سال 4 سال 5 سال اس کو بڑا کرے، اس کی نجاستیں، اس کی غلاظتیں، پوری رات اس کے لیے جاگے، اس کی بیماریاں، اس کا علاج، ڈاکٹر کے پاس لے جانا لے آنا۔ کہ مولا 9 مہینہ تکلیف دے، پیدا ہوتے تکلیف دے، پھر پیدا ہو ماں کا دودھ پیے، آرام، سکون، نیند، یہ سب کچھ اس ماں سے چھین لیتا ہے۔ کہ مولا نیچرلی یہ ہوتا ہے، انسان اس کے لیے کرتا ہے جو اس کو کچھ دے۔ یہ چیز سمجھ نہیں آتی، بچے نے ماں کو کچھ نہیں دیا لیکن ماں پھر بھی اس سے کیا کر رہی ہے؟ محبت کر رہی ہے۔ تو مولا نے فرمایا یہ نہ ماں کا کمال ہے نہ اس بچے کا کمال ہے، فرمایا اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہے۔ اگر خدا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رکھتا، یہ ماں اس بچے کو نہ جنم دیتی نہ اس کو پالتی۔ اپنے جانور کچھ نہیں دیکھے، بچے پیدا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ محبت کس نے رکھی؟ خدا نے ماں کے دل میں محبت رکھی۔ ایک بندر پہ ایکسپریمنٹ کیا گیا، دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جانور سے بھی زیادہ۔ ایک بندریا کہتے ہیں، اس کو ایک پنجرے میں ڈالا، پنجرے کا نیچے جو گراؤنڈ تھا وہ ہیٹ والا گراؤنڈ تھا، اس کو انہوں نے جلا دیا۔ اب وہ گرم ہوتا گیا، ماں کھڑی تھی، بچہ کھڑا تھا، اور وہ ماں کے پاؤں، بندریا کے پاؤں جلنے لگے، اور جلتے جلتے اس نے اپنے بچہ چیخنے لگا تو اس نے اپنے بچے کو کیا کر دیا؟ اٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا۔ لیکن جب ہیٹ اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، جب اس کے پاؤں اپنے جلنے لگے تو آخر میں اس نے بچے کو نیچے رکھ کے خود بچے کے اوپر کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی۔ لیکن انسان جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، انسان خود قربانی دیتا ہے بچے کے لیے۔ فرمایا یہ کس کا معجزہ؟ یہ خدا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے جس نے ماں کے دل میں کس کی محبت رکھی ہے؟ بچے کی محبت رکھی ہے۔ یہ بچے کا کمال نہیں۔ آپ صبح سے شام تک کماتے ہو، کوئی نہ کوئی محبت تو ہے نا، یا امیر بننے کا شوق ہے، یا اولاد کی محبت ہے، یا کسی کمپٹیشن میں ہو، مطلب کوئی محبت ہے جو آپ سے سب کچھ کیا کروا رہی ہے؟ محنت و زحمت کروا رہی ہے۔ آپ سارے مجلس امام حسین میں آئے، کسی نے زبردستی تو نہیں کی آپ کے ساتھ، وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو کھینچ کے فرش عزا پہ لائی؟ وہ محبت تھی جو آپ کو یہاں سے یہاں تک کھینچ کے لائی۔ لوگ 40 امام حسین پہ پیدل چلتے ہیں۔ میں ایک موقف میں گیا اور اس بندے نے بلایا کہ مولانا فلاں انسان کو دیکھے، میں نے کہا یہ ملٹی بلینر ہے، ملٹی بلینر، مطلب یہ گاڑی کا دروازہ بھی اس کے نوکر اس کے لیے کھولتے ہیں، زندگی میں شاید اس نے اپنے گھر میں جھاڑو تک نہ لگایا ہو۔ اور کہا مولانا دیکھیے یہ موقف کے اندر جو ٹوائلٹ تھا، WC تھا، وہ امام حسین کے ظاہروں کا کیا کر رہا تھا؟ صاف کر رہا تھا۔ یہ محبت ہے جو انسان کو یہاں سے وہاں تک پیدل لے کر جاتی ہے۔ گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں، شاید موریشس میں آپ ایک دکان بھی پیدل نہ گئے ہوں، یہاں سے وہاں تک گاڑی میں، جناب گرمی ہے میں گاڑی میں جاؤں گا، AC آن ہوگا، یہاں سے وہاں تک کیسے جاؤں؟ کسی مال تک گھر سے پیدل نہیں جاتے، لیکن وہاں گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ جا، کہتے ہیں نہیں میں نے پیدل حسین ابن علی کی طرف جانا ہے۔ ہاں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ محبت ہے۔
اولاد کی محبت کے لیے انسان پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے. 5 منٹ اگر یہ خدا محبت چھین لے تو ساری محنتیں ختم ہو جائیں. اگر یہ خدا محبت چھین لے ساری زحمت. ایک مجاہد فی سبیل اللہ جب اللہ کی راہ میں اتنی قربانی دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے. جو صبح سے شام تک ماسو فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے مومن حریص ہوتا ہے، اس کے دل میں حرص ہوتا ہے. دنیا دار بندے کے دل میں مال دنیا کا حرص ہوتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا آپشن ملے، 1 گھنٹہ یہاں جاؤ گے اتنا مال ملے گا، آپ جا کے حرص دنیا میں وہ کام کرو گے. لیکن فرمایا مومن حریص للآخرہ ہوتا ہے، حرص آخرت ہوتا ہے. یہ ایک بھی موقع نہیں جانے دیتا جس سے اس کی آخرت بنتی. امام حسین دیکھتے ہیں کتنا حرص آخرت ہے. علی اکبر کے دل میں کتنا حرص آخرت ہے. طلبگار آخرت ہیں، طلبگار جنت ہیں، طلبگار ملاقات پروردگار عالم ہیں. کہ شب 19 امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، کیا فرمایا؟ واللہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. یہ حرص ملاقات پروردگار عالم ہے. تو ہم جو کچھ کرتے، یہ گریوٹی جو ہمارے اندر ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ محبتوں کی وجہ سے ہے. میرے عزیز، یہ محبت ہے جو جنتی بناتی ہے، اور یہی محبت ہے جو جہنمی بناتی ہے. محبت عرش تک بھی لے کے جاتی ہے، محبت فرش تک بھی لے کے آتی ہے. اب اہل بیت ہمیں یہ سکھاتے ہیں، کیونکہ محبت بہت خطرناک چیز ہے. اب اہل بیت نے یہ بتانا ہے کہ بندے خدا اپنی محبت کی سلیکشن میں 100 بار سوچنا کہ کس سے محبت کر رہے ہو. امیر شام بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوا نا، خدا نے نوح کو کہا کہ بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہونا. یہ محبت جہنمی بناتی ہے، یہ محبت جنتی بناتی ہے. اب محبت اتنی سینسیٹیو کیوں ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ کے ذہن میں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سورہ رحمان، حور، غلمان، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. کیا جنت اس سب کے لیے ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ تو دنیا کا کوئی امیر بھی بول سکتا ہے جناب میں 2-3-4 سوئمنگ پول بنا دیتا ہوں دودھ کے اور شہد کے، اور دنیا کی حسیناؤں کو جمع کر دوں گا تو میری جنت تو یہیں ہو گئی. دوسرا سوال، آپ جب کربلا جاتے ہو تو ایک جملہ اردو میں بہت بولا جاتا ہے، کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. تو کربلا میں ایسا کیا ہے؟ دودھ کی نہریں تھیں، شہد کی نہریں ہیں، باغ و باغات ہیں، 50 ڈگری کی گرمی، صفائی کا فقدان، بندہ پیدل چلے، پسینہ بدن سے بہے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، اور آپ پھر بھی کہو کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. کانسیپٹ آف جنت کیا ہے؟ نہ حور ہے، نہ غلمہ ہے، نہ کھانا پینا ہے. کیا ہے کربلا؟ تو جواب ملتا ہے کیسی جنت ہے؟ آپ کا بدن تکلیف میں ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلا نہیں جا رہا، کہاں ساری تکلیف اپنی جگہ، لیکن جب نگاہ حسین کے روضے پہ پڑی تو کہا مولانا ایسا سکون ملا کہ گویا ساری تکلیفیں کیا ہو گیا، میں بھول گیا. سنا نا، جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو ماں کے قدموں میں کیا دودھ کی نہریں ہیں؟ کیا شہد کی نہریں؟ کیوں کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے؟ یہ ہے کیا جنت؟ کہا کہ جب حسین کے روضے کو دیکھا تو مجھے کیا ملا؟ سکون ملا. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. ایک محبت ایسی ہے جو تجھے کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے. کربلا میں حسین کے روضے کو دیکھو گے تو روزہ کیا دے گا؟ سکون دے گا. یہ راز ہے جو اہل بیت آپ کو بتا کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا گفٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور معرفت اہل بیت کا کہ یاد رکھو سکون کس چیز میں ملتا ہے. سکون مال میں نہیں، دولت میں نہیں، پیسے میں نہیں، گاڑی میں نہیں. سکون کس میں ہے؟ محبت میں ہے. اب آپ نے کہا کہ میں نے مولا حسین کے روضے کو دیکھا، قبر امام حسن کو دیکھا، مجھے کیا ملا؟ سکون ملا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو سکون ملا کیا؟ کہ وہابی جب دیکھتا ہے سکون ملتا ہے؟ کہا نا کہ مومن و منافق کی پہچان کہ علی کا نام لو، چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق. ایک ہی نام ہے، 2 کام کر رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے. ایک ہی نام لو، سکے کے گویا 2 رخ ہیں، کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے، کسی کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. وہی روضہ حسین ابن علی، مومن دیکھے تو اس کا چہرہ کھل جائے، سکون مل جائے، اور وہیں پہ کسی وہابی کو لے جاؤ تو وہ جل کے مر جائے شاید.
ہاں، اس کو کرسی پہ باندھ کے امام حسین کے روزے کے سامنے بٹھا دو 2 گھنٹہ، تو وہ تو تڑپے گا کہ جناب کس بدعت میں لے کر آ گئے، کس شرک میں لے کر آ گئے، کس بت پرستیوں میں لے کر آ گئے، وہ تو جلے گا اندر سے۔ تو سوال ہے اگر کربلا میں سکون ہوتا تو سب کے لیے ہوتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں یہ پانی ہے، کوئی بھی پیے تو پیاس بجھے گی، اب چاہے دشمن علی پیے، چاہے دوست علی پیے، چاہے سلمان پیے، چاہے امیر شام پیے، پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ تو اگر کربلا میں سکون ہے تو پھر سب کے لیے سکون ہو، اگر ذکر علی میں سکون ہے تو پھر سب کے لیے سکون ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کربلا شیعہ کے لیے باعث سکون، وہابی کا سکون تباہ۔ بھائی مندر ہے نا ہندوؤں کا، تو ایک ہندو جاتا ہے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ کہتا ہے شانتی آ گئی مندر میں آ کر، لیکن آپ جاتے ہوتا ہے کلیسا چرچ میں، جب ایک مسیحی جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آپ کو پوچھا جائے گا مسجد میں سکون یا مندر میں، تو آپ کہو گے مسجد۔ ہندو سے کہو گے مسجد میں سکون یا مندر میں، کہے گا مندر۔ تو ہر کسی کا سکون اپنی اپنی جگہ پر ہے، تو پھر یہ تو سکون تو ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ہندو کو مندر میں ملے، کرسچن کو چرچ میں ملے، شیعہ کو حرم اہل بیت اور کعبۃ اللہ اور روضہ رسول میں ملے۔ تو اصل میں سکون کہاں ہے؟ اگر کربلا میں سکون ہوتا، بین الحرمین کے ٹائل میں سکون ہوتا، مولا حسین کے گنبد کے سونے میں سکون ہوتا، تو پھر بازار میں جو گولڈ مل رہا ہے اس سے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ ٹائل جو آپ کے گھر میں لگا ہوا اس سے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ مولا حسین کی چاندی کی زری کو پکڑتے ہو اور دیکھتے ہو، وہاں سکون کیوں ملتا ہے؟ تو اہل بیت یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ نے سکون رکھا ہے محبت میں، کسی کی بھی محبت ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو لوگے، بیٹی کو لوگے سینے پہ، کہو گے میری بیٹی میرے دل کا چین ہے۔ ہاں، تیرا بیٹا روئے گا بھی تو کہو گے ماشاءاللہ کتنے۔ کوے کو بھی اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، کتنا کالا ہے کوے کا بچہ، لیکن اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، تو اسے اپنے بچے سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کا بچہ کوئی دل کا چین وین نہیں ہے، ہاں آپ کے لیے دل کا چین ہے۔ اب اس مومن کے رکھو سینے پہ، کہے گا بھائی مجھے کیوں چین ملے گا، اٹھا اپنا بچہ۔ ہاں، آپ کے بچے سے آپ کو سکون ملتا ہے، پوری دنیا کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ ہاں، لیلا اور مجنوں کا قصہ سنا ہوگا نا، تو بادشاہ نے کہا یہ لیلا لاؤ تو صحیح ہے کون بھائی، کون سی بلا ہے جس کے لیے سنا ہے کہ اتنا مجنون دیوانہ پورا شہر سے قصے پڑھ رہا ہے اور آدھی پہاڑ گویا سنا اس نے کھود دی ہے۔ تو جب لیلا کو لایا گیا تو کوئی کالے رنگ کی کوئی عورت تھی، کوئی نقش و نگار بھی اتنے اچھے نہیں تھے، تو بادشاہ نے کہا اسے کوئی دیکھے بھی نہیں، اس کے پیچھے اتنا پاگل ہے۔ تو مجنون نے کہا کہ بادشاہ صاحب میری آنکھوں سے دیکھو نا، تو تجھے پتا چلے کہ لیلا کیا ہے۔ اب کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے سکون مل رہا ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے موبائل سے محبت کرتا ہے، اس سے موبائل سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ کوئی مومن گاڑی سے بڑا محبت کرتا ہے، تو اتنا پریشان کہ مولانا کسی بدبخت نے چابی لے کے میری گاڑی کو اسکریچ مارا ہے۔ اب یہ اسکریچ گاڑی پہ نہیں گویا اس کی دل پہ کسی نے اسکریچ مارا تھا۔ ہاں، روئے جا رہا ہے میری گاڑی پہ اسکریچ لگ گیا، کیونکہ گاڑی سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب گاڑی کو دیکھے گا اس کا دل اور اش کرے گا کہ میری گاڑی ہے۔ بچے کو دیکھے، جس سے محبت کرے گا، خاتون ہے سونے سے محبت ہے، وہ چاہے لے نہ لے، لیکن مارکیٹ سے گزرے گی، شیشے کے اندر سونا دیکھے گی، 2 گھنٹہ شاید وہ سونے کو دیکھنے میں گزر جائیں، کیونکہ جس چیز سے محبت ہے اس کو دیکھنے میں بھی کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اس کو پہننے میں بھی مزہ آتا ہے، اس سے بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو اصل سکون اللہ نے محبت میں رکھا ہے۔ اب جس کو پیسے سے محبت ہے، اب سامنے بیگ بھر دو ڈالرز کا، گنتا رہے گا اور سکون ملتا رہے گا اسے۔ ہاں، ایک دفعہ ہم پاکستان میں مجلس میں گئے تو میں نے کہا کہ ہم رات یہاں رک رہے ہیں، صبح نماز شب بھی پڑھیں گے اور صبح کی نماز بھی پڑھیں گے، ماشاءاللہ مجمع بہت ہے۔ تو میں نے کہا کتنے لوگ صبح کی نماز میں آنے کو تیار ہیں؟ سارے لوگ چپ، بھائی صبح کون اٹھے مولانا، تو رک رہے ہیں، صبح کی نماز میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا مذاق کر رہے ہیں اور کون آئے گا؟ کچھ نے کہا مولانا مطلب اگر 1000 لوگ تھے تو شاید 50-60 نے بول دیا ہوگا ہم آئیں گے۔ میں نے کہا لیکن اگر میں اعلان کروں
کہ صبح کی نماز میں جو آئے گا اس ہر آنے والے کو ایک آئی فون دیا جائے گا. تو سارا مجمع آنکھیں پھاڑ کے آئی فون ملے گا صبح کی نماز میں. تو سارا مجمع. تو آپ کو کون لا رہا ہے؟ محبت. محبت نیند سے اٹھاتی بھی ہے، محبت گھنٹوں گھنٹے گلیوں میں کھڑا بھی کر دیتی ہے. یہ محبت ہے. تو سب کچھ آپ سے کیا کرواتی ہے؟ کرواتی ہے. کیوں کہ محبت میں خدا نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. ایک اور مثال دوں، میں نے کس سے محبت کرنی ہے اس کا تعلق بلوغ عقل سے ہے. ایک مرتبہ میرا جسم بالغ ہو گیا. اب بلوغ جسم کا یہ ہے کہ بچہ پہلے 15 سال میں ہوتے تھے، آج کے بچے تو 11-12 میں بالغ ہیں. میکڈونلڈ اور برگر کھا کے بچے ہم نے بہت جلدی بالغ کروا دیے. پہلے بچیاں 13 سال میں 14 سال میں بالغ ہوتی تھی، آج کی بچیاں 8-9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہارمونز چکن میں اور مختلف چیزوں میں پڑ گئے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کھانے پینے کا. تو اس میں آپ کے باڈی کے ہارمونز بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں کہ بچے کی باڈی اتنی بڑی ہے لیکن دماغ اس کا اتنا چھوٹا ہے، کیونکہ ہم نے ویسا کھانا اس بچے کو دیا ہے. تو کبھی کبھی جسمانی طور پہ ہم بالغ ہو جاتے ہیں لیکن عقلانی طور پہ ابھی بالغ نہیں ہوئے. اب کیونکہ بالغ نہیں ہوئے تو ہم ایسی چیزوں سے محبت کرتے ہیں جس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، اور بعد میں جا کے شاید ہم اپنے اوپر ہنسیں کہ میں کس پہ محبت کر بیٹھا تھا. مثال کے طور پہ ایک 7 سال کا بچہ اور ایک 20 سال کا جوان اور ایک مثلا 50 سال کا بوڑھا، تینوں کی محبتوں کو ذرا آپ دیکھیں. 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ تمہیں کھلونا چاہیے، سائیکل وائیکل چاہیے یا بیوی چاہیے؟ تم شادی وادی کرو گے، بیوی چاہیے، یا تمہیں کوئی سائیکل لے کر دیں، کوئی پلے اسٹیشن کی گیم لے کر دیں یا کوئی کھلونا لے کر دیں؟ بچہ کیا بولے گا؟ کہہ رہے ہیں سائیکل. 20 سال کے جوان سے پوچھو، جو 25 ایئرس کا جوان ہے، اس سے پوچھو سائیکل چاہیے، پلے اسٹیشن کی گیم چاہیے یا بیوی چاہیے؟ کیا بولے گا؟ میں سائیکل کی بات نہیں کر رہا. آپ 7 سال کے بچے کو بولو آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے، کیا بولے گا؟ آئس کریم چاہیے. 20 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے بیوی چاہیے، کہے گا مولانا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، بیوی چاہیے، آئس کریم کس کو چاہیے؟ تو 7 سال میں اس کے لیے بچے کے لیے محبت کیا ہے؟ آئس کریم. 20 سال والے کے لیے محبت کیا ہے؟ بیوی. اور 40-50 والے سے پوچھو بیوی چاہیے آئس کریم، ہے دونوں نہیں چاہیے. وہ ایک ایسے تجربے پہ پہنچ چکا ہے، کہتے ہیں دونوں میں سکون نہیں ہے، میں اکیلا ہی اچھا ہوں. کوئی مسلح دے دے مولانا، اکیلا ٹریول کروں زندگی میں، وہ میرے لیے اچھا ہے. تو بائی ٹائم آپ کی محبت کیا ہو رہی ہے؟ بدل رہی ہے. when you were child or when you were 7 and 8 year old، تو اس ٹائم آپ کی جو لو اور محبت تھی وہ کوئی اور تھی. معرفت بڑھی، جب 20 سال میں پہنچے تو محبت اور بدل گئی، جب 40 سال میں پہنچے تو محبت اور بدل گئی. ہم کہیں مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک مومن بیٹھے تھے، کوئی بیچارہ 35 سال کا تھا، تو 35 سال گزر گئے اس نے شادی نہیں کی تھی. تو مجلس ختم ہوئی کہ مولانا یہ 35 سال کا ابھی تک اس کو آئس کریم اچھی لگتی ہے. تو بعض لوگ ابھی تک عقلانی طور پر بالغ نہیں ہوئے. تو اللہ نے سکون کس میں رکھا؟ محبت میں. کبھی یہی بچہ سائیکل کے لیے پوری رات روئے گا. ایک پروفیسر تھے ہمارے پاکستان میں، بہت نیک آدمی، اور بعض لوگ واقعی ویژنری لے کے کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا، میں نے مثلا سال میں 10 مسجدیں بنانی ہیں. وہ اسی ٹارگٹ پہ بیچارہ پوری زندگی گزارتی، اور تقریباً 150-200 مسجدیں اس مومن نے بنائیں الحمدللہ. ایسے ہمیں بھی انہوں نے بہت زیادہ گائیڈ کیا. تو یہ ایک بار بیچارے حج پہ گئے اور بیٹے نے ضد کی موبائل چاہیے. تو انہوں نے کہا بھئی حج پہ جا رہا ہوں، پیسے ابھی نہیں ہیں، واپس آؤں گا کر دوں گا. نہیں چاہیے، آج ہی چاہیے. تو کبھی کبھی اولاد دیکھتی ہے نا کہ باپ پیسہ کبھی مسجد پہ لگا رہا ہے، کبھی خیر کے کاموں میں لگا رہا ہے، تو وہ تھوڑا کانفیڈنس ان کا لو ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے محبت نہیں کرتے. اب بیٹا تو بیچارہ مومن حج پہ، بیٹے نے ضد کی، کہ موبائل نہیں لے کے دو گے میں خود کو مار دوں گا. اس نے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، لیکن کہہ رہے مولانا وہ بیٹے نے خودکشی کی، اور وہ ایک موبائل کی وجہ سے وہ جوان جو ہے دنیا سے چلا گیا. تو کبھی کبھی یہ محبت جو ہوتی ہے نا، سوسائڈ، مختلف چیزیں،
کبھی کوئی بیوی کی محبت میں خود کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی اولاد کی محبت میں خود کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی مال کی محبت میں خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ محبت جنون لا دیتی ہے اس کے دماغ میں، اس انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں پھر اس محبت میں خدا نے کیا رکھا؟ کیوں پاگل ہوتا ہے؟ کیونکہ اس محبت میں سکون ہے۔ ایک مومن روئے جا رہا ہے، مولانا بیوی چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئی، چھوڑ گئی تو چھوڑ گئی، رو کیوں رہے ہو؟ مولانا اتنے سال اس کے ساتھ گزرے ہیں، اب وہ نہیں تو میری زندگی میں کیا نہیں؟ سکون نہیں ہے۔ ایک مومن یو کے میں آکسفورڈ کی سائٹ پہ، اس کا گھر اتنا بڑا کہ فٹ بال کے گراؤنڈ جتنا اس کا گھر تھا، اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے، روئے جا رہا ہے، ڈیلی روئے جا رہا ہے۔ کیا ہو مولانا؟ بس یہاں آیا، گھر لیا، محنت کی، بیٹی جوان ہوئی اور کسی لڑکے کے ساتھ، کسی کرسچن یا پتہ نہیں ہندو تھا اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب اگر میں پیچھے بھی جاتا ہوں پولیس میں رپورٹ کروا دیتی ہے، میں جیل میں چلا جاؤں۔ اب بیٹی چلی گئی، اس کی پوری زندگی گویا اس کی کیا ہو گئی؟ ختم و تباہ ہو گئی، کیونکہ اس نے پوری زندگی کا محور، مرکز، قبلہ کس کو بنایا تھا؟ اپنی بیٹی کو بنایا تھا۔ اب اولاد چھوڑ کے چلی گئی، انسان کی گویا زندگی سے محبت چلی گئی، بیوی چلی گئی، محبت چلی گئی، اس کو شوہر نے چھوڑ دیا، اس نے گویا اپنی زندگی کو انا للہ و انا الیہ راجعون بول دیا، کیونکہ محبت میں کیا رکھا تھا؟ سکون رکھا تھا۔ اب آؤ محمد اور آل محمد کے پاس۔ خدا نے کسی محبت کو آپ پہ واجب نہیں کیا، لیکن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پنجتن کی محبت کو خدا نے کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انما المال والبنون فتنہ، یا اولاد یا مال یا بنون فتنہ ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور یہ محبت خدا کے مقابلے میں آ گئی، تجھے خدا کا کیا بنا دیتی ہے؟ دشمن بنا دیتی ہے۔ اب مولا سے پوچھو، مولا محبت میں سکون تو ہے، پیسے سے محبت کرو گے دیکھ کے سکون ملے گا، اولاد سے محبت ہے دیکھ کے سکون ملے گا، بیوی سے محبت ہے دیکھ کے سکون ملے گا، اور خدا خود فرماتے ہم نے شادی میں کیا رکھا؟ سکون رکھا، لتسکنوا، کہتے ہیں ہم نے اس لیے کہا شادی کرو تاکہ تمہارے گھر میں کیا آئے؟ سکون آئے۔ تو آج لوگ کیوں کہتے ہیں مولانا پہلے سکون تھا، شادی کے بعد وہ بھی سکون ختم ہو گیا؟ پہلے کہتے تھے شادی خانہ آبادی، اب لکھتے ہیں شادی خانہ بربادی۔ یہ کیوں سلوگنز بدل رہے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے شادی کیا ہے؟ باعث سکون ہے۔ وہاں باعث سکون ہے جہاں صحیح محبت پائی جاتی ہے، وہاں سکون ہے ہی نہیں۔ اب آپ اگر ہمیشہ زندگی میں سکون چاہتے ہو، اہل بیت آپ کو راز دے رہے ہیں، سیکرٹ دے رہے ہیں۔ اگر پوری زندگی خوش رہنا چاہتے ہو، کبھی زندگی میں اداسی نہیں چاہتے ہو، ہمیشہ آپ کا دل، آپ کا من خوش ہو، ہیپی ہو، اس کے لیے کیا کرو؟ فرمایا اس سے محبت کرو جسے زوال نہ ہو۔ زوال سمجھتے ہیں؟ مادہ کیا ہے؟ مٹیریل۔ سیب لیا 3 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ حسین چہرے سے محبت کی، 20-40 سال میں کیا ہو جائے گا؟ جھریاں آ جائیں گی۔ دنیا کی کوئی ایسی محبت نہیں جسے زوال نہ ہو، ہر محبت کو زوال ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے، اگر مجھے یاد ہو تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ، خلاصہ کروں، شاعر یہ کہتا ہے کہ تلوار، گھوڑا اور عورت، کہتا ہے زن و شمشیر و اسب کسی وفا دید، کہتا ہے گھوڑے سے، تلوار سے، عورت سے کسی نے وفا دیکھی؟ تو شاعر کو کسی نے کہا کیوں؟ کہ تلوار آج میرے ہاتھ میں تو میری، اگلے نے پکڑ لی تو اسی سے میرا سر کاٹا، تلوار نے وفا نہیں کی۔ گھوڑے پہ آج میں بیٹھا ہوں تو میرا، کل کوئی اور بیٹھے گا تو گھوڑا اسی کا۔ عورت کا آج میری بیوی، کل مر گیا تو اس کو کیا ہو گئی؟ آٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی، اب اس کو اجازت ہے کسی اور سے جا کے کیا کرے؟ شادی کرے۔ تو اس نے کہا زن و شمشیر و اسب کسی وفا دید، کہ گھوڑے سے، تلوار سے اور عورت سے کسی نے وفا دیکھی؟ تو کسی شاعر نے اس کا جواب لکھا کہ واللہ علی دید، علی دید، علی دید، کہ خدا کی قسم علی نے تینوں سے وفا دیکھی، اور ذوالفقار علی، علی سے وفا کی، دلدل علی، علی سے وفا کی، اور زوجہ علی فاطمۃ الزہرا علی سے وفا کی۔ محمد ہر شے کو زوال ہے۔ تو صرف آپ اپنے بچوں کو ایک چیز، واللہ اگر یہ چیز آپ اپنے بچے کے دماغ میں فیڈ کر دی کہ میرے لال محبت کرو، خدا تجھے محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن حقیقی محبت، لازوال محبت اس سے کرنا جو لازوال ہو۔ عاشق
کمال بننا، عاشق زوال نہ بننا۔ کمال مطلب جو پرفیکٹ ہو، جو پیور ہو، جو پرفیکشن کی طرف لے جائے۔ تم کسی سے بھی محبت کرو گے، آخر میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی فرمائے میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے محبت کریں تو اپنے کیریکٹر کی وجہ سے محبت کریں۔ یہ عورت اس لیے محبت نہ کرے کہ شوہر مالدار ہے، یہ مرد اس لیے محبت نہ کرے کہ بیوی بڑی خوبصورت ہے، نہیں، کیریکٹر کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے محبت کرو، کیونکہ حسن چلا جاتا ہے، کردار کو بقا ہوتی ہے۔ حسن چلا جاتا ہے لیکن کیریکٹر یہاں بھی باقی رہتا ہے، آخرت میں بھی باقی رہتا ہے۔ تو اگر امام حسین سے محبت کرو گے، یہاں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اور آغا نراکی کا جملہ پڑھ کے اختتام کی طرف جاؤں، فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ کل بھی بتایا تھا، پانی پیو تو انتہا نجاست، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست۔ فرمایا پھر ایسی لذت کے عاشق نہ بنو جس کی انتہا نجاست ہو، ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو۔ تبھی کا الاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خدا کا ذکر ہے جو دلوں کو کیا کرتا ہے؟ مطمئن کرتا ہے۔ امام حسین کے جملے رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، یہ ان کی محبت میں گرفتار تھے۔ اب اولاد جا رہی ہے تو چلی جائے۔ کسی نے کہا رسول نے یہ کیوں نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربہ، کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا الا المودت فی القربہ؟ عربی میں آپ کو پتہ ہے ہر کیفیت کا الگ نام ہوتا ہے، اونٹ کے انہوں نے کئی نام بتا دیے ہیں۔ فرمایا محبت، عشق، مودت یہ منازل ہیں، لیکن نبی نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں کرنی، میری آل سے کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے۔ مودت محبت کی آخری منزل کا نام ہے۔ علماء نے اس طرح تشریح کی کہ دیکھو محبت بیوی سے کرتے ہو، بچوں سے کرتے ہو، گھر سے کرتے ہو، اپنی ذات سے کرتے ہو، اپنی قوم سے کرتے ہو، اپنی زبان سے کرتے ہو، اپنی کنٹری سے کرتے ہو، اپنی گاڑی اور روزگار سے کرتے ہو، ان سب سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ کہ پھر مودت کیا ہے؟ فرمایا جہاں ساری محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور واقعاً اگر مودت کو دیکھنا ہو تو آئینہ کربلا میں دیکھو، جہاں حسین نے سب کچھ کیا کر دیا؟ لٹا دیا، مال بھی قربان کیا، 6 مہینے کا بچہ قربان کیا، 18 سال کا جوان قربان کیا، ماؤں بہنوں کو قربان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ حسین کس سے مودت کرتے ہیں؟ پروردگار عالم سے مودت کرتے ہیں۔ آج آپ ان مجاہدین اسلام کو دیکھ رہے ہیں، واللہ رسول نے ایسے جناب سلمان کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے ہاتھ مار کے اپنے اصحاب کو کہا تھا اس کی قوم، جناب سلمان کی طرف، اس کی قوم، فرما علم اگر ثریا پر بھی ہوگا، ثریا ایک ستارہ تھا جو سب سے دور ہے، کہ علم اگر ثریا پر بھی ہوگا تو اس کی قوم وہاں سے علم لے کر آئے گی۔ ایرانی قوم کے حوصلے واقعاً بلند حوصلے ہیں۔ انہوں نے آج پریکٹیکلی ثابت کیا کہ مودت اہل بیت میں کس طرح قربانی دی جاتی ہے۔ وہ 8 سال کی جنگ ہو، وہ 12 دن کی جنگ ہو، دوسری قومیں اپنے فوجی قربان کرتی ہیں، اور یہ قوم کی قربانی ہی جرنل سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرے ملکوں کے جرنل ایسی کے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فوجیوں کی قربانیوں پہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں قربانی جرنل سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کی قربانی ماؤں نے قربانی کی۔ اور غیبت نعمانی جب آپ پڑھیں گے امام زمانہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے خدا ایک قوم پیدا کرے گا، اور مثال دی آہنی قوم ہوگی کہ جو بچوں کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، جو اپنے مال سے، اپنے ہر چیز سے، اور واقعاً یہ اشارہ اسی قوم کی طرف ہے۔ آج علم کا جو اشارہ رسول نے دیا، آپ نجف چلے جائیں، جتنے مراجع کی قبور دیکھتے ہیں اس میں مور دین 80% مراجع کا تعلق کس سے ہے؟ ایران سے ہے۔ ایون صحاستہ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان سب کے رائٹر کون ہیں؟ ایرانی ہیں۔ آپ کے کتب اربعہ کے رائٹر دیکھیں گے کون ہیں؟ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا تعلق اسی سرزمین سے ہے، کیونکہ خدا نے دعا دی تھی ان کو۔ اور واقعاً اس قوم نے جتنی محبت اہل بیت نے قربانی دی، ہم تو دور بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن آج ڈیلی جنازے اٹھانا، ڈیلی قربانیاں دینا، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کا حوصلہ کہ ہزاروں کی تعداد میں روڈوں پہ کھڑے ہیں اور واقعاً قربانی دے رہے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے سبق ہے کہ آج مسلم وہی کہلاتا ہے جس کے اندر غیرت دینی ہو۔ غیرت ناموس ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن امام حسین کربلا گئے غیرت دینی کی وجہ سے، کہ مسلمان دیکھے
اللہ کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور رات کو سکون سے سو جائے، کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری ایمانی جذبوں کو بلند فرما، ہماری نسلوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں صرف اہل بیت کا نام نہیں، اہل بیت کے کردار پر بھی چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اس مقام پہ لا کر امیر فرماتے ہیں کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا، ہمیں ان کے لیے باعث زینت بنا، اور واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے باعث زینت بنے ہیں۔ آج بنگلہ دیش، آج مختلف ملکوں میں اہل سنت آپ کے رہبروں کے پکچرز لے کر اور کہہ رہے ہیں یہ صرف شیعوں کا رہبر نہیں، یہ عالم اسلام کا رہبر۔ آج نماد شہادت، آج علامت شہادت کوئی بنا ہے تو وہ امام حسین کے چاہنے والے بنے ہیں، اور یہ آپ کے لیے باعث فخر خدا۔ اسی طرح عالم اسلام میں تشیع کو عزت عطا فرما، اور دن بدن ان کی عزتوں میں اضافہ عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے، اور مجاہدین اسلام کو کامیابیاں اور فتح عطا فرما، مراجع اسلام کی عمر کو طولانی فرما، اور تشیع میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور فرما، ہمیں متحد بنا، اور اس طرح بنا جس سے امام زمانہ کی دل کی خوشی ظاہر ہو جائے۔ قیامت کے دن جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق